بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے مرد اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھتا ہے۔ اگر ایک مرد کسی دوسرے کی بہن بیٹی سے زیادتی کرے تو یقیناً اس کی اپنی اولاد بھی مکافات عمل بھگتتی ہے۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ میرے مقدر میں سیاہ بختی لکھ دی گئی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار وہی شخص تھا جس کو میرے اچھے نصیب کے لیے خلوص دل سے کوشش کرنی تھی۔ آج میری شادی تھی اور میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری سٹیج پر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا، میں بہت خوبصورت شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ دلہن کے روپ میں میری خوبصورتی اور نکھر کر سامنے آئی تھی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرا شوہر بھی ایک نہایت خوبصورت پٹھان مرد تھا۔ میں نے اپنے نکاح کے بعد سب کے لبوں سے ایک ہی جملہ سنا تھا کہ رب نے بہت خوبصورت جوڑی بنائی ہے۔ ویسے تو یہ شادی میرے باپ نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، مگر اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد وہ میری پسند بھی بن چکا تھا۔ میں آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنے خوبصورت دن کا اختتام اتنا بھیانک ہوگا۔ آنے والے وقت سے بے خبر میں لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی جب میرا شوہر میرے سامنے بیٹھ کر نہایت سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اچانک ایک ایسی بات کر دی جو میرے ہوش اڑا گئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں طلاق دے دوں اور پھر سے اپنانا چاہوں تو کیا تم حلالہ کر کے پھر سے میری بیوی بنو گی؟ یہ سوال ایک پہلی رات کی دلہن کے لیے نہایت معیوب تھا۔ مجھے بھی وہ غیر مناسب سا سوال بہت ناگوار گزرا تھا۔ حلالہ نامی لفظ سے مجھے ویسے بھی خاص طور پر ناپسند تھی، اس لیے اپنے شوہر کی بات پر میں نے سختی سے کہا کہ اگر اس نے زندگی میں کبھی ایسی حرکت کی کہ وہ مجھے طلاق دے بیٹھا تو وہ مجھے کوئی لاوارث لڑکی نہ سمجھے جو پھر سے منہ اٹھا کر اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں طلاق کے بعد حلالہ جیسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ میرا شوہر مجھے کوئی کمزور عورت نہ سمجھے اور نہ ہی میرے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے۔ میں نہیں چاہتی تھی میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا تکلیف دہ لمحہ آئے، مگر میرے ہوش تب اڑے جب میرے جواب پر وہ اچانک بھڑک اٹھا اور میرے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے نفرت سے بولا کہ تمہاری اکڑ دیکھ کر میں اپنے فیصلے پر مزید مضبوط ہو گیا ہوں۔ شاید میں تم پر رحم کھا لیتا، مگر اب تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں حیرت اور خوف سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جب اس کی اگلی بات میں نے میری سانسیں کھینچ لی تھی۔ وہ بولا کہ میں اب تمہیں ضرور طلاق بھی دوں گا اور حلالہ بھی آج ہی ہوگا، کیونکہ تمہاری انا آج ہی ٹوٹنی چاہیے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایسا سلوک کیا جو میرے وجود سے زندگی ایک ہی رات میں ختم کر گیا تھا۔ اس نے 4 مردوں کے حوالے کر کے مجھے ایسا ذلیل کروایا کہ میں خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی آسانیوں کی راہوں پر چل کر گزاری تھی، مگر میری زندگی کا برا وقت تب شروع ہوا جب مجھے ان آسانیوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میری سب سے بڑی بدنصیبی یہ تھی کہ میرے باپ کا ایک حلالہ سینٹر تھا۔ آج کل لوگ اسلام کے احکامات پر اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں۔ جو حکم آسان اور اپنی مرضی کا لگا اس پر عمل کر لیا، اور جس حکم کو پورا کرنے میں مشکل آئی اس کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی خوشی کے مطابق جوڑ توڑ کر کے اسے جائز قرار دینے سے کوئی کام حلال نہیں ہو جاتا، اور یہی بات میں اپنے ابا کو بھی ایک عرصہ سمجھاتی رہی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور بدلے میں میں نے اپنے ابا کے حرام کام کا عذاب جو میں نے اٹھایا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سزا تھی۔ میری پیدائش کے 7 سال بعد میرے والدین کی طلاق ہو چکی تھی۔ اس عمر میں مجھے سنبھالنے کے لیے میری ماں میرے ساتھ نہیں تھی۔ جھگڑے کی بنیاد نہیں معلوم، مگر صرف اتنا پتا تھا کہ ماں بھی میرے باپ کی اس عادت سے خار کھاتی تھی، وہ بھی انہیں اس قسم کے حلالے جیسے چیز سے منع کرتی، مگر میرے باپ کو صرف اپنی مرضی کرنی تھی۔ بیوی کو چھوڑ دیا مگر اس کا روبار کو نہیں چھوڑا۔ ماں کے جانے کے بعد طلاق یافتہ پھوپھو نے کچھ عرصہ پالا پوسا، اور جب میں کچھ سمجھدار ہوئی تو پھوپھو بھی ایک دن اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انہیں زندگی کی پریشانیوں نے، کئی بیماریوں نے لاغر کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا پھوپھو کی زندگی بھی بس اتنی ہی تھی۔ شاید اللہ نے انہیں میری کفالت کے لیے زندہ رکھا تھا۔ پھوپھو اپنی زندگی میں طلاق جیسی نوبت دیکھنے کے بعد زیادہ وقت پریشان ہی رہنے لگی۔ ان کی پریشانیوں نے انہیں زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ میں نے پھوپھو سے کھانا بنانا سیکھا، اور اس روز میں نے پہلی بار کچن میں کچھ بنایا تھا۔ اپنی گھرداری کی شروعات میٹھے سے کی تھی اور کھیر بنائی تھی۔
ये भी मैंने पप्पो की पुरजोर फरमाइश पर बनाई थी। पप्पो वैसे भी शुगर की वजह से बहुत अरसे से मीठे से परहेज कर रही थी, मगर उनका दिल चाहने लगा कि वो कुछ मीठा खा लें। कुछ पप्पो को मुझसे मोहब्बत भी बहुत थी। रिवायती पप्पो की तरह मेरे साथ बरहम मिजाजी ना होती। उन्होंने मेरी बनाई हुई खीर शौक से खाई और तारीफ में ज़मीन और आसमान की कलाबें एक कर दी थी। और बस मेरी पप्पो की वही आखिरी रात थी। पप्पो की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब्बा उनको जल्दी से अस्पताल ले गए, मगर वो बच नहीं सकी। डॉक्टर ने बताया कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पप्पो की मौत हुई है, जबकि मैंने पप्पो को उस दिन पहले से ज़्यादा परेशान देखा था। उन्हें एक कॉल रिसीव हुई, जिसके बाद उनके चेहरे के तासुरात बदलते गए। मैं तब ये नहीं समझ सकती थी कि ये बातें सिर्फ बहाना होती हैं। इंसान की मौत अल्लाह ने तय कर दी है और वो अपने वक्त पर आना होती है। लेकिन मैं कितना अरसा खुद को ही पप्पो की मौत की वजह समझती रही और घर में मीठा बनाना ही छोड़ दिया। मैं पप्पो के बाद से अकेली हो गई थी। घर में सारा दिन मैं अपने खलाओं को तकती रहती और मेरे अब्बा अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते। अब्बा का कारोबार उन्हीं दिनों तेज़ी से उरूज की तरफ बढ़ रहा था। घर में पैसे की रेल-पेल होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि अब्बा ने घर के काम के लिए 2-3 मुलाजमाओं को घर पर रख लिया। मेरी हैरत पर अब्बा ने मुझे यही कहा कि वो मुलाजमाएं काम भी कर लिया करेंगी और मेरी तन्हाई भी बांट जाया करेगी। मैं घर में दादी का बनाया निज़ाम टूटता हुआ महसूस करके उदास होने लगी, मगर मैं कुछ बोलकर अपने बाप को भी मायूस नहीं करना चाहती थी। मुझे तब अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि मेरा बाप हराम की कमाई से हमारा घर भरता जा रहा था। मेरी माँ अपना नया घर बसा चुकी थी और मैं यहाँ बाप के रहम करम पर थी। एक रोज़ मुझे मोहल्ले की एक औरत मिली तो उसने मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछा। मुझे लगा ये बस एक रस्मी सा सवाल है, मगर मोहल्ले की इस औरत ने मुझसे अब्बा के काम पर जाने और आने के पूरे औकात कार की तफसील पूछना शुरू की तो मैं ठिठक गई। उस औरत को तो जवाब देकर मैं आ गई, मगर बाद में सोचों में उलझी रही थी कि आखिर उस औरत को मेरे बाप से क्या लेना देना था। मैं दोस्तों से नित नए किस्से कहानियाँ सुनकर इस घबराहट में मुब्तला हो गई थी कि शायद वो औरत मेरे बाप से शादी करना चाहती होगी, क्योंकि मेरे अब्बा जवान मर्द थे और कुछ पैसे की चमक थी कि वो अपनी उम्र से कहीं छोटे नजर आते थे। बोरियत का शिकार होकर मैंने अपने मोबाइल पर नई दुनिया खोजना शुरू की थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे इस्लामी वीडियोज़ और अहादीस के मजमूए पढ़ने का शौक़ हुआ और कुछ ही अरसे बाद मेरे शौक़ और मेरी सर्च के मुताबिक फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हर जगह मेरी दिलचस्पी के मुताबिक दीनी वीडियोज़ ही घर भर गई थी। मैं सारा दिन ही वही वीडियोज़ देखती रहती थी। मेरी तरबियत के लिए माँ मौजूद नहीं थी और बाप ने शुरू से ही खुद को सिर्फ अपने कामों में मसरूफ़ रखा था। इसी वजह से मुझे पुप्पी ने पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, मगर मेरी दीनी खुतूत पर तरबियत नहीं कर पाई थी। मगर इन वीडियोस के ज़रिए मेरी शख्सियत बदलने लगी और मेरे अंदर इस्लाम से मोहब्बत और इसी लिहाज से तब्दीली पैदा होने लगी। कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया कि अक्सर हमारे जानने वाली औरतें अब्बा के बारे में मुझसे पूछती थी और अक्सर हमारे घर भी आ जाती। मुझे ये सब बातें अजीब लगने लगी थी। मैं हैरान थी कि मेरी माँ तो सारे ताल्लुकात ख़त्म करके इस घर से जा चुकी थी। अब्बा तो तब से अकेले थे। अगर किसी को उनमें दिलचस्पी थी तो तब ज़ाहिर करती। शायद पुप्पो मेरे अब्बा की शादी भी करवा देती। मुझे लगा कि हमारे घर पैसा आने लगा है, इसलिए अब हमारे ख़ानदान के और जानने वाले लोग हमें दिलचस्पी रखने लगे हैं। मैंने जब एक रोज़ किसी रिश्तेदार औरत से वजह पूछी तो जो बात मुझे पता चली वो मेरे सर पर आसमान गिरा गई थी। औरत बता रही थी कि मेरा बाप कारोबार ऐसा करता है कि अक्सर उनको अब्बा की ज़रूरत पड़ जाती थी। मुझे उस रोज़ पता चला था कि मेरे अब्बा हलाला सेंटर चलाते थे, जिसकी वजह से अब्बा इतना कमाने लगे थे कि घर में हर शे वाफिर मिकदार में आने लगी थी। उस आंटी ने बताया कि उसकी नंद को तलाक हो गई है और अब वो वापस अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। वो दोनों अपने तलाक पर नादिम हैं और इसी वजह से उनको फिर से शादी के बंधन में बांधने के लिए हलाला की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो मेरे अब्बा के पास आ रही थी। मैं ये सुनकर ठिठक गई थी, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही नंद थी और उस नंद की भी चंद माह पहले ही शादी हुई थी, जिसमें खुद भी गई थी। मैंने सुना था वो शादी लड़की और लड़के की पसंद की थी। वो शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि इतने शौक और खुशी से बसाया जाने वाले घर को इतनी जल्दी दीमक लग जाएगी। मेरी हैरत पर वो आंटी बोली कि हम क्या कर सकते हैं, अब दौर ही ऐसा आ गया है। आजकल हालात ऐसे हैं कि नौजवान नस्ल अपनी पसंद और मोहब्बत की शादियां भी कर लेते हैं, मगर फिर उस शादी को निभाना मुश्किल हो जाता है। वो ज़ार इसी बातों पर लड़ते हैं और अक्सर लड़ाई में इतना आगे निकल जाते हैं कि तलाक के लेकर बैठ जाते हैं।
جب کچھ وقت گزرتا ہے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بول رہی تھی کہ شکر ہے اللہ نے طلاق کے بعد حلالہ کا حل بھی رکھا تھا، جس سے شوہر بیوی کے پاس واپس شادی کر سکتے ہیں، اور حلالہ کے لیے کسی لڑکی کو کہاں ڈھونڈیں، 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو نکاح کے بعد لڑکے طلاق دینے سے ہی مکر جاتے ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی کسی جاننے والے کی گھر کی مثال بھی دی تھی، جس میں حلالہ کے بعد لڑکے نے لڑکی کو طلاق نہیں دی تھی اور اس لڑکے کی ڈٹائی کی وجہ سے سب کو ہار ماننا پڑی تھی۔ ایسی صورت میں میرے ابا کا حلالہ سینٹر سب کو مناسب حل نظر آتا تھا، جہاں ابا نے کچھ ورکر لڑکے رکھے ہوئے تھے جن کو حلالہ کے لیے پیش کیا جاتا اور ان سے نکاح کر کے پھر لڑکیوں کو طلاق کروائی جاتی تھی۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گئی۔ یہ تو میرے ابا سراسر حرام کاروبار کر رہے تھے اور گھر میں لاکھوں روپے لا رہے تھے۔ میں کبھی جان ہی نہیں پائی تھی میرا باپ ایسے گناہ کے کام میں ملوث تھا۔ میں اس روز بے چینی سے اپنے ابا کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے ابا عموماً رات کے وقت ہی فارغ ہوتے تھے اور رات کے کھانے پر ہی مجھ سے حال احوال کیا کرتے تھے۔ اس روز کھانا لگا کر میں نے ابا سے وہی بات چھیڑ دی اور بولی کہ ابا آپ یہ کام کیسا حرام کاروبار کر رہے ہیں؟ حلالہ سینٹر بنا کر ایک اسلامی حل کو یوں پیسے لے کر اپنی مرضی سے رد و بدل کر دینا بھلا کہاں کا حلال کام تھا؟ میری بات پر میرے ابا ایسے مسکرائے جیسے کسی نادان بچے کی بات پر باپ ہنستے ہیں۔ ابا بولے کہ تم نہ سمجھو، تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، مگر یہ حرام کام نہیں ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد شوہر بیوی کا واپس شادی کرنے کی خواہش کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اور اسی چیز کا ہی تو اللہ نے آسان حل دیا ہے کہ حلالہ کر کے خاوند بیوی پھر سے ایک ہو جائیں۔ ابا بولے کہ میں تو بس وہی مدد کرتا ہوں لوگوں کی۔ آج کل حلالہ کے نام پر لوگ کیسے دھوکے دے جاتے ہیں اور اکثر گھرانوں کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حلالہ سینٹر کا یہی فائدہ ہے کہ سب کچھ رازداری سے ہو جاتا ہے اور لوگ جان ہی نہیں پاتے کہ کبھی کوئی طلاق یا حلالہ ہوا تھا۔ ابا اپنے کام سے مطمئن تھے اور ان کی نظر میں یہ کام جائز بھی تھا، بلکہ وہ سوچتے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ میں ابا کی باتوں پر پریشان ہو گئی تھی اور ابا کو سمجھانے لگی کہ ابا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ حلالہ دراصل کیا ہے۔ بے شک یہ حل اللہ نے دیا ہے، مگر اس کا طور طریقہ یہ ہرگز نہیں جو حلالہ سینٹر میں کیا جا رہا تھا۔ میں ابا کو سمجھانا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی ابا جو کر رہے تھے وہ حلالہ کے نام پر سراسر گناہ تھا، مگر ابا میری ضد پر سنجیدہ ہو گئے اور مجھ سے بولے کہ تم ایک نہ سمجھ لڑکی ہو، تمہیں کیا پتا باہر کی دنیا میں آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اکثر چھوٹے بچوں کی مائیں آتی ہیں کہ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، مگر اب نادم ہیں، وہ حلالہ کر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بچوں کو ماں باپ ہی پیار دے سکتے ہیں۔ مگر آج کل اکثر ہوتا ہے کہ حلالہ کر کے مرد طلاق نہیں دیتے تو لوگ کیا کریں۔ اکثر مائیں روتی ہوئی آتی ہیں کہ ان کی بیٹی کے شوہر نے نشے میں طلاق دے دی ہے، ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، مگر ہوش میں آنے پر شوہر کو اندازہ ہوتا ہے وہ کیا کر بیٹھا ہے، مگر شرمندہ ہو جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اگر چپ چاپ شرمندہ ہو کر معافی تلافی کر کے ساتھ رہنے لگے تو ان کا حرام تعلق ہوگا۔ مجھے بتاؤ ایسی صورتوں میں لوگ کیا کریں؟ تب مجبور ہو کر لوگ حلالہ سینٹر کا رخ کرتے ہیں، جہاں حلال اور جائز طریقے سے وہ دوبارہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، ان کا رشتہ بچ جاتا ہے، ان کی زندگی سنور جاتی ہے اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں، بس بدلے میں پیسے لیتے ہیں، تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ میں ابا کی باتیں سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اگر عام حالات میں میری عمر کی مجھ جیسی کسی لاپرواہ لڑکی سے یہ باتیں کی جاتی تو وہ یہی مان لیتی کہ یہ واقعی جائز کام ہے، اور شاید ہر وہ انسان یہی سمجھتا جو علم نہیں رکھتا، کیونکہ لوگ سچائی نہیں جانتے اور ہمارے دین کو ویسے بھی ہم مسلمانوں نے اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مگر میں ان دینی ویڈیوز میں ہر وقت مسئلے دیکھ کر جان گئی تھی کہ یہ حلالہ کا اصل اور جائز طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ نے حلالہ کا حل صرف اس لیے رکھا ہے کہ کبھی کوئی ایسے میاں بیوی جن کے درمیان سب ٹھیک ہو اور غلطی سے یا کسی مجبوری میں طلاق لے بیٹھے ہوں تو حلالہ کر کے پھر سے مل جائیں۔ مگر اسلام میں حلالہ کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ حلالہ کے لیے جس مرد کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اس کا ضروری ہے کہ وہ اس کی بیوی بن کر ہی رہے، یعنی ایسا نہ کہا جائے کہ یہ نکاح صرف حلالہ کے لیے ہے، اس لیے وہ دونوں نکاح کر کے بھی اجنبی بنے رہیں اور پھر طلاق لے کر الگ ہو جائیں، بلکہ حلالہ کا نکاح بھی باقاعدہ نکاح جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں اور اللہ نے اس مرد کو
ये मर्जी भी दी है कि वो इस बीवी को जितने रोज़ चाहे अपने पास रखे और अगर वो खुद चाहता है तो तलाक दे दे और अगर वो तलाक ना देना चाहे तो फिर तलाक ना दे। जिस हलाला में पहले से ही शराइत रखी जाती है कि ये निकाह हलाला के लिए है और अगले ही रोज़ पर हाल में तलाक देना होगी तो वो हलाला का तरीका जायज़ बिल्कुल नहीं है। जबकि अगर शौहर तलाक ना देना चाह रहा हो मगर उस पर यह फैसला थोपा जाए कि वो हर हाल में तलाक दे तो ये भी जायज़ बात नहीं है। मैंने अपने अब्बा को समझाया कि अब्बा, तलाक को अल्लाह ने सख्त नापसंद फरमाया है। तलाक सिर्फ इस सूरत के लिए रखी गई है कि अगर शौहर बीवी चाह कर भी साथ ना रह पाए या मुतमईन ना हो तो तलाक लेकर अलग हो जाएं। मगर इसमें भी अल्लाह का यही हुक्म है कि अपने रिश्ते को हर मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन आजकल लोग तलाक को फैशन बना चुके हैं। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तलाक दे दी और इस पर बड़ा मजाक हलाला सेंटर वाले बना चुके हैं कि बाकायदा तलाक की मंसूबाबंदी करके लड़की लड़के की शादी करवा दी जाती है और अगले ही दिन तलाक देकर उन्हें अलग कर दिया जाता है। मैंने अब्बा से पूछा कि अगर मुझे एक नफसियाती शौहर मिल जाए जो हर बार नफसियाती दौरे में पागल होकर मुझ पर मार पीट करके मुझे तलाक दे दे और सुबह जाग कर कहे वो नादिम है, तो क्या मेरा बाप सारी उम्र ऐसे मर्द के साथ मुझे रहने देगा? अब्बा भी साख्ता बोले कि ऐसे भी क्या मजबूरी है कि मैं तुम्हें ऐसे मर्द के हवाले करूंगा। मैंने अब्बा की बात पर उनसे कहा कि यही बात आप उन लड़कियों से क्यों नहीं करते जो शराबी शौहर की दी तलाक पर हलाला करने आ जाती हैं। शराब पीना तो वैसे भी नाजायज और हराम काम है। इस हराम काम पर अल्लाह का नापसंदीदा अमल दोहराया जाए और फिर हलाला करके फिर से शादी कर ली जाए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? सच तो ये था कि मैं लोगों पर भी हैरान थी। क्या इस्लाम इतना मुश्किल था कि लोग उसे खुद सोचने समझने की बजाय लोगों की देखा देखी और मशवरों पर ही अमल कर लेते थे? और अब्बा के काम का तो मुझे पूरा यकीन था कि ये काम हराम था, चाहे इस पर मुझे कोई मौलवी आकर कह देता कि ये ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल दी है ताकि वो सोचे। और अगर मैं इतनी वाज़ेह बातों के बाद भी किसी के उल्टे सीधे दलाइल पर मान जाती कि ये ठीक है तो फिर मुझे अपनी अकल को बंद करके रख देना चाहिए था। अब्बा से उस रात मेरी न जाने कितनी देर बहस हुई मगर वो नहीं माने और मुझे झूठे सच्चे दलाइल देकर कायल करने की कोशिश करने लगे। जब मैं ना मानी तो अब्बा गुस्सा हो गए और मुझे कहा कि तुम्हारी माँ का भी यही मसला था, हर वक्त एक ही रट लगाए रखती थी और अब तुम भी मैं अपने काम से काम रखा करो। जैसा कि मैं पहले एक साइड पर कर रहा था, वो अपना लाखों का कारोबार नहीं छोड़ सकते थे। जिस शख्स को दीन की समझ बूझ ना हो और फिर उसे दिन के 2 लाख मिलने लगे तो वो कभी किसी की बात नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे अब्बा ने भी मेरी बात नहीं मानी थी, मगर मैं अपने बाप को ये हराम काम नहीं करने देना चाहती थी। मैंने दिन रात अब्बा का सर खाना शुरू कर दिया। मैं ये सोच बैठी थी कि मेरी हर वक्त जिद पर मेरा बाप थक हार कर मेरी बात मान लेगा, मगर मैं गलत थी। वो तो अपनी बीवी तक को इस बात पर छोड़ चुके थे। मेरा बाप मुझसे थका ज़रूर था मगर मेरी बात मानने की बजाय अब्बा ने मेरा अपने जानने वालों में किसी अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया और जल्द शादी का भी सोच लिया। अब्बा मेरी शादी की तैयारी करने लगे और मैं अब्बा के लिए परेशान रहने लगी थी कि न जाने उनका क्या बनेगा। मैंने रो रो कर अब्बा से कहा कि उनकी वजह से ही आज मुझे ये सज़ा मिली थी और मैं भारी भारी गैर मर्दों के हवाले की गई थी। अब्बा मेरा हाल देखकर पूरे कद से गिरे थे। जब मैंने उस औरत के यहाँ मेरे साथ होने का मकसद पूछा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे तब सारा माजरा समझ आया था कि क्यों मेरा साहब का शौहर मुझे ऐसे जलील करके गया था। उस औरत ने बताया था कि उसके शौहर ने ज़मीन की खातिर ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी अपनी जितनी उम्र के अय्याश और शराबी मर्द से करती थी। उस अय्याश मर्द ने कुछ अरसे तो उसकी बेटी को इज्जत से रखा मगर फिर वो अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया और हर वक्त शराब पीने लगा और नशे में अक्सर उसकी मासूम बेटी को मारता भी था। कुछ अरसा गुजरा तो शराबी मर्द नशे में या अक्सर गुस्से में लड़ते हुए उसकी बेटी को तलाक दे देता था। जब वो तलाक देने के कुछ देर बाद होश में आता तो माफिया मांगने लगता कि उससे गलती हुई है। उसे किसी ने कह दिया कि नशे में दी जाने वाली तलाक को तलाक नहीं माना जाता। उसने तब से तलाक को खेल बना लिया। फिर वो गुस्से में लड़कर भी तलाक देने लगा और हर बार इस गलती पर वो मेरे बाप के हलाला सेंटर में अपनी बीवी को लाता, जहाँ से हलाला करवा कर वो फिर से उस लड़की को बीवी बना लेता था। सब वो मासूम लड़की इतनी थकी कि अपनी जान ले ली और इसकी लाश घर पहुंची थी। मेरा साहब का शौहर उस लड़की का सगा भाई था जो कि तालीम की गर्ज से बैरून मुल्क आबाद था। वापसी पर उसको किसी ने उसकी बहन की खुदकुशी की वजह बताई कि कैसे उसकी बहन को उस अय्याश मर्द ने खिलौना बनाकर रखा हुआ था और हलाला सेंटर वालों ने इसका हर बार हलाला करवाया था। तो वो गुस्से से भड़क उठा और उस अय्याश मर्द को जेल करवा दी।
اس کو گرفتار کروا کے اس نے حلالہ سینٹر کی جانب رخ کیا اور میرے باپ کے بارے میں معلومات لی۔ تب اسے پتہ چلا کہ میرے ابا کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس نے ابا سے تعلقات بڑھائے اور ایک روز گھر والوں کے رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پیسے والے لوگ تھے، اس لیے میرے باپ نے بھی اندھا دھند رشتہ قبول کر لیا اور میری شادی کر دی۔ اس پٹھان نے اپنی معصوم بہن کا بدلہ مجھ سے لیا اور مجھ سے شادی کر کے پہلی رات مجھے طلاق دے دی اور بتایا اس نے یہی بس نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے زبردستی ایک حلالہ سینٹر میں لے گیا، جہاں اس نے حلالہ کے نام پر ایک پٹھان مرد سے میرا نکاح کروایا اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ اس مرد نے مجھے اپنی بیوی بنایا، پھر اسی طرح مجھے کھلونے کی طرح طلاق دے کر تیسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہاں 4 پٹھان مردوں نے میرے ساتھ اسی طرح باری باری نکاح کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں جو پہلے ہی جانتی تھی کہ حلالہ اس صورت میں جائز نہیں ہوتا، ان پٹھان مردوں کے عمل سے زندہ زمین میں کر گئی تھی۔ تب اگلی صبح میرے صاحب کا شوہر نے مجھ سے کہا کہ آج تمہیں پتہ چلا ہوگا ایسے کسی کی بیٹیوں کو کھیل کی طرح استعمال کرنے پر لڑکی کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ گھٹیا مردوں کے ہاتھوں ذلت جھیلتی رہتی ہے اور جب وہ طلاق دے دے تو تب بھی ان حلالہ سینٹر والوں کی وجہ سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ انہیں دوسرے مرد کے نکاح میں بھی ایسے دیا جاتا ہے جیسے کسی غیر مرد کو کچھ دیر کے لیے عورت دی جا رہی ہو۔ حالانکہ اللہ نے حلالہ کا حل ایسے نہیں دیا، وہ مجھے زندگی کا ایک بڑا سبق دے کر میرے گھر چھوڑ گیا تھا۔ جس عورت کو وہاں چھوڑ گیا وہ اس کی ماں تھی، جو اپنی بیٹی کی جدائی میں بینائی کھو چکی تھی، اور آج میں اپنے باپ کے سامنے ذلت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے باپ نے میرے سابقہ شوہر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سے سوال کر سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے بتائیں، وہ اس کی بہن کے بارے میں سب نہیں جان پائے۔ ان کے پاس اتنے لوگ آتے تھے کہ وہ کسی کا حساب کتاب نہیں رکھ پاتے تھے، اور یہی ان کی غلطی تھی، مگر پھر بھی انہیں غصہ تھا کہ اس انسان نے ان کو معافی کا موقع دیے بنا ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ مگر ابا کو کچھ دن مسلسل تلاش کے بعد ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس پٹھان لڑکے نے اپنے صاحب کا بہنوئی کو جب پہلے جیل کروایا تھا، مجھ سے بدلہ لینے کے بعد وہ اس کی عدالت میں لگنے والی پیشی میں پہنچا اور وہاں موقع پاتے ہی اس عیاش مرد کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ تب تک اپنی جان بھی لے چکا تھا۔ ایک ہی گھر کی پہلے جوان لڑکی نے اپنی جان لے لی اور پھر اس گھر کا جوان بیٹا اپنی جان لے کر ماں کی گود اجاڑ گیا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار صرف میرا باپ تھا، یا وہ اس کا وہ کاروبار جس کے بل پر وہ غرور سے چلتا تھا، اور خون ان کی بیٹی بھی اجڑ کر گھر آ بیٹھی تھی۔ میں اپنے باپ کو ہمیشہ سمجھاتی رہی تھی، مگر اس نے تب تک اس کام کو غلط نہیں مانا جب تک اس کی اپنی بیٹی پر وہ سب نہیں گزرا تھا۔ اور یہی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ دکھ صرف اسی کو محسوس ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے، ورنہ لوگ سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں۔ میرے باپ نے بھی پیسہ کمانے کے لیے آنکھیں بند کر کے ہر جائز ناجائز کام کیا تھا، اور اب میری یہ حالت دیکھ کر ندامت سے زمین میں گر گیا تھا۔ شرمندگی اور ذلت ان کے چہرے پر قائم رقم ہو چکی تھی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری زندگی میرے باپ کے اعمال کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، ایک پورا گھرانہ اجڑ چکا تھا۔